بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ربیع الاول کی آمد کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے تو اس طرح کے پیغامات اور اس طرح کے میسیجز اور اس طرح کے پوسٹ بڑی تیزی سے وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، جس میں اس طرح کا ایک میسیج ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کی آمد کی مبارکباد دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یا پھر لکھا ہوتا ہے کہ اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کی جتنی بھی معتبر ترین کتب ہیں، جس میں صحاح ستہ ہو گئی یا اس کے علاوہ دیگر جتنی احادیث طیبہ کی کتب ہیں، یا جو 1200 سالہ تاریخ اسلام میں رائج ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ ربیع الاول کی آمد کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے۔ مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس طرح کے پوسٹ اور اس طرح کی جھوٹی حدیث آگے سینڈ کرنا یا فارورڈ کرنا، یہ یقیناً کہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، کیونکہ پہلی بات، اس طرح کی کوئی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں، اور اس کے بدلے ایک حدیث پاک جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی کوئی کتاب اس حدیث کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تاریخ اسلام میں احادیث کی جتنی اقسام ہوئی ہیں اور جتنے مرتبے بنائے گئے ہیں، ان تمام اقسام میں اور ان تمام درجوں میں سب سے بلند درجے کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے یا جھوٹ میری طرف منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمارے ناظرین و سامعین ذرا غور کریں کہ اس طرح کی تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ ربیع الاول کی آمد کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے، اور اگر آپ یہ جان چکے ہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اس طرح کے میسیجز فارورڈ کریں اور لوگوں کو بھیجیں یہ جان کر کے یہ حدیث نہیں ہے، تو آپ پھر اس دوسری حدیث کے تحت آئیں گے جو کہ سب سے معتبر حدیث ہے کہ جو حضور پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہماری تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی میسیج آگے ہرگز فارورڈ نہ کریں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی حدیث اگر حدیث پاک لکھی ہو اور اس کا حوالہ نہ ہو تو بغیر حوالے کے ہرگز آگے سینڈ نہ کریں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے قریبی کسی عالم دین سے کنفرم کر لیں کہ یہ حدیث پاک ہی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ نادانستہ طور پر کچھ اور چیز آگے بھیج دیں جو حدیث نہ ہو اور اسے حدیث کہا جا رہا ہو، تو کہیں اس کا وبال آپ پر آ نہ جائے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اتنی بڑی گمراہی سے بچ سکیں اور اتنے بڑے وبال کو اپنے اوپر لینے سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔